آپ کی سیاست کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ مدینہ میں آتے ہی آپ نے کیا فرمایا کہ مدینہ بیس پر ہم ایک معاہدہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو ڈیزاسٹر مینیج کیا آپ نے، ریفیوجیز آئے ہوئے تھے کافی سارے، ان کو مینیج کرنا تھا۔ ہمارے طرح یہ نہیں کیا کہ یہ افغانستان سے آئیں تو ان کو کیمپ لگا دو، یہ مہاجر کیمپ ہیں، یہ کشمیر سے ہیں تو ان کو مہاجر کیمپ لگا دو، ایسا نہیں کیا، بلکہ ہر مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا کر اس کے گھر میں بھیج دیا۔ تو برڈن بالکل بانٹ دیا گیا، بٹ گیا، تو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی معلوم تھا کہ ابھی یہ لوگ حبشہ میں پیچھے گئے، ہمارے ساتھیوں کا پیچھا کیا انہوں نے، اور وہاں جا کر کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو واپس کرو، جبکہ بیچ میں سمندر آتا ہے۔ تو یہاں ہمیں کب چھوڑیں گے؟ وہ یہاں بھی آئیں گے۔ جب وہ بھی آئیں گے اور مکے مدینے والے بھی ہمارے دشمن ہوئے تو دشمن زیادہ جمع ہو جائیں گے، تو ہم کمزور لوگ زیادہ دشمنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس لیے کچھ کو ہولڈ کرو اور کچھ کا مقابلہ کرو۔ آپ نے فرمایا جناب مدینہ پر حملہ ہوا تو سب مل کر مقابلہ کریں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے۔ یہ معاہدہ کر لیا۔ وہاں کے عیسائی، وہاں کے مشرک، وہاں کے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہودیوں کے تینوں قبیلے، ان سب کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ اگر آپ یہ فرماتے کہ او یہودیوں میں محمد پر حملے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم نے جانیں دینی ہیں، تو کوئی مانتا تھا؟ لیکن آپ کی بصیرت دیکھیں، آپ کی سیاسی پختگی دیکھیں، آپ نے الفاظ کیا ڈپلومیٹک استعمال کیے، نہایت شاندار بصیرت والے الفاظ استعمال کیے۔ فرمایا کہ مدینے پر حملہ ہوا تو مدینے والے دفاع کریں گے اور آپس میں نہیں لڑیں گے۔ حالانکہ حملہ تو صرف مسلمانوں پر ہونا تھا اور تو کسی پر ہونا ہی نہیں تھا، ان کے تو دشمن تھے ہی نہیں۔ تو اس بصیرت کے ساتھ، نبوی بصیرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو پھاڑنے اور بانٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ اندر والے دشمن کو رسی مار کر ان کو باندھ کر بٹھا دیا کہ تم تو معاہدے میں ہو، اب آنے دو ان کو پوچھتے ہیں ہم۔ تو بدر میں مار کا ہوا، ان کے 70 پکڑ لیے، 70 قتل کر دیے۔ تو ایک جس طرح ایک گتکا کھیلتا نا آدمی، ایک ادھر مارا، ایک ادھر مارا، پھر ادھر مارا، پھر ادھر مارا، یہی ترتیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں بدر 2 ہجری میں رمضان میں ہوا تو بنو قینقاع نے بغاوت کر دی۔ ایک عورت تھی، وہ گئی ان کے سنار کے پاس کسی کام سے، تو اس نے اس کی دھوتی کو کسی چیز سے باندھ دیا، وہ کھڑی ہوئی تو برہنہ ہو گئی۔ اس پر کسی مسلمان کو طیش آیا، اس نے یہودی کو کاٹ دیا، یہودی کو طیش آیا، اس نے مسلمان کو کاٹ دیا، لڑائی ہو گئی۔ معاہدہ تو تھا کہ آپس میں نہیں لڑیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بھگا دیا اور ان کے اسلحہ کو چھین لیا۔ تو مکے والوں سے بدر اور مدینے والوں سے بنو قینقاع، ایک ڈنڈا ادھر ایک ادھر۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے سال مکے والوں سے احد، اور احد کے بعد اگلے سال 3 ہجری میں احد ہوتی ہے تو 4 ہجری میں بنو نذیر والے جو دوسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کسی قتل کی دیت میں کو بانٹنے کے لیے۔ انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، یہ آئے ہوئے ہیں، ان کو گھر کے بالکل دیوار کے ساتھ بٹھاؤ، اوپر سے چکی کا پتھر گرا دو تو کام ختم ہو جائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپ وہاں سے نکلے اور بعد میں فرمایا تم لوگوں نے مجھے شہید کرنے کی سازش کی ہے، غداری کی ہے، اور نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ تو وہ اپنے گھروں کی لکڑیاں نکالتے تھے تو چھتیں گر رہی تھیں، دیواریں گر رہی تھیں، دروازے کھڑکیاں نکال رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر نازل کی، فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم فاعتبروا یا اولی الابصار۔ دیکھو اپنے ہاتھ سے گھر بنائے اور اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں۔ عقل والو، آنکھوں والو، بصیرت والو،
इबरत हासिल करो। तो उनके बागात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आए। तो एक डंडा बदर में, दूसरा बनु कैनका वालों को, तीसरा ओहद वालों को, चौथा बनु नदीर वालों को, पांचवा अहजाब वालों को, और छठा बनु कुरैज़ा जो यहूदियों का आखिरी कबीला था। इन्होंने होस्ट किया था आने वाले दुश्मन को कि तुम सब आ जाओ और हम अंदर से बगावत करेंगे और ये मुसलमान हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हमने मुसलमानों से वफा करके क्या लेनी है, इनके तो दिन गिने जा चुके हैं, आने वाले दुश्मन आ रहे हैं, फिर उन्होंने राज करना है, उनसे वफा का फ़ायदा है, मुसलमानों से तो वफा का फ़ायदा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहज़ाब वालों पर लश्कर नाज़िल किए, फ़ारसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा। तो उसका नतीजा हुआ वो भाग खड़े हुए। तो बुखारी शरीफ की हदीस है, 5 हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब ग़ज़वा खंदक से फ़ारग हुए, घर आकर नहा रहे थे तो जिब्रील अमीन कमांडो वर्दी में तशरीफ़ लाए और कहा हज़रत आप रिलैक्स हो गए, तो जी और क्या करना है? कहा है जिन्होंने होस्ट किया था उनका इलाज करना है। तो आपने हुक्म दिया कि सब लोग बनु कुरैज़ा में जाकर असर की नमाज़ पढ़ें। तो वहाँ पहुँचे, घेरा किया, 20-25 दिन उसका घेरा रहा। आखिर उन्होंने किले के दरवाज़े खोले और साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ैसले को कबूल किया। उन्होंने फ़ैसला किया कि इनके जवानों को ज़िबा कर दिया जाए, इनके बच्चों बूढ़ों औरतों को ग़ुलाम लौंडी बनाया जाए और इनके माल को गनीमत बनाया जाए। तो इस तरीके से आने वाले दुश्मन भी और अंदर वाले सारे ख़त्म हो गए। इसके बाद आपने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और फरमाया नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूना, आज के बाद हम ऑफेंसिव नहीं होंगे, डिफेंसिव नहीं होंगे, ऑफेंसिव होंगे। आज के बाद हम दिफाई नहीं होंगे, हुजूमी होंगे, आगे बढ़कर लड़ेंगे। जो शख्स हमारी तरफ तिरछी निगाह से देखेगा हम उसके घर पहुँचेंगे।